ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے امریکہ کے صدارتی انتخاب کی کہ کملا ہیرس پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی یا ڈونلڈ ٹرمپ، اور سی پیک کا کیا ہوگا، کیا دباؤ جاری رہے گا یا نہیں، اور ڈو مور ماضی والے مطالبات کس طرح سے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، اور امریکہ انتخاب کے بعد امریکہ کی جو نیا صدر ہوگا آنے والا، اس کی توجہ پاکستان پر ہوگی یا بھارت پر۔ تو یہ اہم موضوع ہے جس کے اوپر تمام پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر یعنی کہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی مقیم ہیں ان کی نظریں اس جانب ہیں کہ کملا ہیرس یا ٹرمپ، دونوں میں سے ان کے لیے کون بہتر ثابت ہوگا۔ اندازے کے مطابق امریکہ میں پاکستانیوں کی مجموعی تعداد کوئی 7 لاکھ کے قریب ہے، اور ان میں سے بیشتر پاکستانی وہ کنسٹرکشن کے کاروبار سے وابستہ ہیں یا ان میں سے بہت سے وہ ٹیکسی چلا کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ اور ایسی بات نہیں کہ بعض افراد ایسے بھی ہیں جن کی اپنی بزنس امپائرز ہیں اور مختلف کاروبار کی چینز ہیں، اور سیاست میں بھی ان کا عمل دخل اچھا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کو دیکھیں تو اس کے شہریوں کی مجموعی تعداد وہاں کوئی 51 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اور ان میں سے کافی بڑی تعداد میں لوگ آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور اسی طرح سے بزنس ٹائکونز ہیں، اور سیاست میں بھی ان کا بہت ہی بڑا حصہ کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے، وہ ٹرمپ ہو یعنی کہ وہ ریپبلکن ہوں، ڈیموکریٹ ہوں، سب کی توجہ امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک تو اور وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت کی جو آبادی ہے تقریباً وہ 1.5 ارب کے قریب، اور پاکستان کی صرف 25 کروڑ ہے۔ پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں، آئے روز ہمیں کس طرح سے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور بھارت دوسری طرف ہے جو دنیا کی سپر پاور کی اس کی دوڑ کے اندر بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا جو جھکاؤ کس طرف رہتا ہے وہ یہ ہے۔ ایک اور تھوڑا سا بس بتا دوں پھر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر دیکھیں امریکہ کی جو آبادی ہے، مجموعی آبادی ہے، وہ تقریباً 34 کروڑ 60 لاکھ، اور اس میں سے جو مسلمان ہیں وہ صرف 35 لاکھ کے قریب ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو اعداد و شمار میں نے پیش کیے اسی لیے کیے ہیں کہ تھوڑا سا ذہن میں ہونا چاہیے کہ میجورٹی اور جو مائنورٹی ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہیں۔ تو میں نے خود بھی قریب سے دیکھا، بار بار جو امریکی یاترا کی ہے، تو پاکستانی کس طرح سے وہاں پہ رہتے ہیں، کس طرح سے گزر بسر ہوتا ہے، اور کیا ان کے معاملات زندگی ہیں، وہ آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے پھر جب آپس میں ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جو نفرت کی سیاست کا بیج یہاں بویا گیا ہے وہ تناور یعنی درخت بن چکا ہے، اور اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی یہی کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ تو پھر یہی بہرحال جو پیش کرنا تھا مقصد تھا آپ کا ابتدائی، وہ آپ کو ایک ذائچہ اسکیچ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ بہرحال لیکن پاکستان اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ ہمیشہ موسموں کی طرح بدلتے رہتے ہیں، موسم میں گرما میں کچھ، سرد میں کچھ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھار تو پاکستان امریکہ کو اتنی شدید ضرورت ہو جاتی ہے کہ جو پاکستان کہتا ہے وہ مان لیا جاتا ہے۔ ڈالرز کی برسات یہاں پہ کی جاتی ہے وقتاً فوقتاً، اور لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ سب کے علم ہے کہ وہ کس طرح سے کون اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور حالات بدلتے رہے۔ بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پچھلا دور گزرا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، اس میں ایک جو تعلقات ہے پاکستان اور امریکہ کے، اس میں ایک بڑی کروٹ لی گئی۔ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں جو 1 جنوری 2018 کو پاکستان پہ جھوٹ اور دھوکہ بازی کا سنگین الزام عائد کیا تھا۔ اس بات کا میں بھی یعنی کہ شاہد ہوں کہ جس طرح سے وہاں پہ الزامات لگائے گئے تھے، اس کے بعد جو وائٹ ہاؤس میں 2019 میں جو ملاقات ہوتی ہے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان یعنی کہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کا دوست ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، اور پاکستان میں پھر اس کے بعد تو شادیانے بجائے جانے لگے، اور سوشل میڈیا، پورا پاکستان کا میڈیا، اور ایک دوسرے کو دکھایا جا رہا ہے جھپیاں ڈالتے ہوئے مختلف چیزیں، ٹی وی چینل بھرپور وہ صورتحال تھی۔ تو اس وقت میں نے بھی ایک ٹی وی چینل کے اوپر اپنے جس میں وابستہ تھا، وہاں میں نے ٹیلی فون کے اوپر بیپر بھی دیا، اور یہ ساری چیزیں بتائی تھی کہ یہ ابھی موجودہ سیناریو یہ ہے، لیکن اصل جو حقائق ہیں وہ کچھ وقت کے بعد سامنے آئیں گے، کیونکہ
جو مذاکرات کے ساتھ جو چیز سامنے لائی جاتی ہے میڈیا کے اوپر، وہ ہوتی ہے پاپولر جو سلوگنز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ تعلقات میں بہتری ہے اور تعاون کریں گے. یہ روایتی جو جملے ہوتے ہیں جو سفارتکاری کے، اس کا خاصہ یہی ہے سفارتکاری کا کہ بڑے سے بڑا کام کر جاؤ لیکن کسی کے ماتھے پہ شکم بھی نہ آئے. تو وہی تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ اصل جو چیز ہے وہ 1.5 ہفتے کے بعد آپ کو سامنے دکھائی دے گی. پھر ایسا ہی ہوا، تاریخ نے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے جو مقبوضہ جموں کشمیر اور لداخ کو جو ان کے آئین میں خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور پوری مقبوضہ ریاست کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا گیا، اس میں ضم کر دیا گیا اور 370 جو آرٹیکل تھا اس کو بالکل ختم کر دیا گیا. اور پھر جو مسلم جو اکثریت تھی اس کو اقلیت میں بھی تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہنوز ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ ہے پاکستان امریکہ تعلقات میں واضح فرق ہے، وہ اس نے کس طرح سے اور کس کو پرائرٹی دی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل میں بھی کہ کیا بہت بڑی کوئی تبدیلی آئے گی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں، کیونکہ جو صورتحال میں دکھائی دے رہی ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جو ماضی میں بھی رہی. لیکن پھر بھی بہرحال کیونکہ امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، وہاں پہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے جو امیدوار ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جو 5 نومبر کو جس طرح جو انتخاب ہونے جا رہا ہے، صدارتی انتخاب، جو دنگل وہاں پہ بچ چکا ہے اور پنڈال سج چکا ہے سارے تقریباً، اور جو بھی صدر بنے گا، لیکن اس کے باوجود جو بائیڈن جو 19 جنوری 2025 تک امریکہ کے صدر رہیں گے اور نئے صدر جو ہے 20 جنوری 2025 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا. اور صدارتی انتخاب کو لے کے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پاکستان میں کافی چرچا ہے، بالخصوص تحریک انصاف کی نگاہیں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ٹرمپ ان کے بانی چیئرمین عمران خان کو اڈیالہ کی جیل سے رہا کروائے گا. بہرحال یہ تو صرف ایک پارٹی کی خواہش ہے، لیکن پاکستان مختلف زاویوں سے امریکی انتخاب کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ عموماً ہمارے اور امریکہ کے تعلقات زیادہ تر افغانستان اور دہشت گردی کے ساتھ ہی جڑے رہے ہیں. وہاں ریپبلکن جیتے یا ڈیموکریٹ، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی خاطر خواہ تبدیلیاں نہیں آتی. پاکستان سے زیادہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ مضبوط ہے، اسی لیے جو سیکیورٹی کے امور دیکھتے ہیں لوگ، ان کا کہنا یہی ہے کہ بہت زیادہ یعنی کہ آپ کو توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس کو سیکیورٹی کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے. ہمارا ہمیشہ سے ہی یہ شکوہ رہا ہے کہ امریکہ ہم سے زیادہ اہمیت اور توجہ ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہ انڈیا کو دیتا ہے. ہمارے سیاستدانوں مقتدر حلقوں کی بعض پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ سے مغرب میں تجارتی منڈیوں تک رسائی کا حصول ہو یا پھر IMF سے قرضے کا وینٹیلیٹر درکار ہو، اس کے لیے ہمیں امریکہ ہی کی ضرورت پڑی ہے. ماضی میں بھی اور حال میں بھی یہی دیکھا، باہر مستقبل بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتا. پہلے بات کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی. اگر وہ صدر بن رہے ہیں تو پاکستان کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے، اور اسی کے اندر میں آپ کو کملا ہیرس کا بھی ذکر آتا رہے گا، کیونکہ یہ اسی طرح کی بات ہے، الگ الگ کیا نہیں جا سکتا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹرمپ کے پہلے دور صدارت پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کا رویہ بہت کچھ دو اور یعنی کہ بہت کچھ دو اور کوئی تھوڑا سا لو والا رہا ہے، یعنی زیادہ دو اور کم لو. ایسے میں اگر وہ دوبارہ صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر اس بار بھی میرے خیال میں کوئی نسبتاً غیر متوقع پالیسیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. اس رشتے میں اتار چڑھاؤ کے لیے ہمیں بھی خیر تیار رہنا چاہیے. ٹرمپ کے جو جس طرح سے ان کی پالیسیاں جو رہی تھیں، اور اگر ہم کملا ہیرس کی بات کریں تو بھی اقتدار سنبھالتی ہیں، تو یہ کہنا شاید درست ہوگا کہ ہمیں بائیڈن انتظامیہ کی جو پالیسی ہیں اسی کا تسلسل دکھائی دے. یہ غلط ہے کہ یا صحیح حقیقت یہی ہے کہ امریکہ پاکستان تعلقات میں امریکہ انڈیا تعلقات اور افغانستان کی صورتحال کا ہمیشہ سے ہی اہم کردار رہا ہے. افغان امور پر بائیڈن دور کافی خراب رہا اور ممکن ہے کملا ہیرس مختلف پالیسیاں اختیار کریں. بائیڈن انتظامیہ نے بھی ٹرمپ کی طرح انڈیا کو بہت زیادہ
اہمیت دی ماہرین کے نزدیک، لیکن جو شاید کملا ہیرس ہیں اس میں تھوڑی کمی کر دیں اور انڈیا کو وہ اہمیت نہ دیں جو بائیڈن دور کے اندر دی جاتی رہی ہے۔ اگر وہ ایسا کر لیتی ہیں تو پھر جنوبی ایشیا کی پالیسی میں کچھ حد تک تبدیلیاں ضرور ہم دیکھیں گے۔ گو کہ کملا ہیرس کی والدہ کا تعلق انڈیا سے ہونے کے باوجود انہوں نے انڈیا میں انسانی حقوق اور مودی سرکار کی جو کشمیر پالیسیاں ہیں ان پر کڑے سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ بطور نائب صدر وزیر اعظم مودی سے ملاقاتوں میں کملا ہیرس نے وہ گرم جوشی نہیں دکھائی جو بائیڈن دکھاتے رہے ہیں۔ ڈیموکریٹ کے اندر کملا ہیرس کی شمار نئی سوچ رکھنے والے رہنماؤں میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا جہاں تک امریکہ سے قریبی تعلقات کی بات ہے تو وہ ماحولیاتی تبدیلی ایسا ایشو ہے، اس پر کملا ہیرس انتظامیہ پاکستان کے ساتھ بہتر کام کر سکتی ہیں۔ کملا ہیرس کیونکہ صاف ہوا میں سانس لینے اور صاف پانی تک رسائی کو بنیادی حقوق سے تشبیہ دیتی ہیں، اور باہر پاکستان کا معاملہ بھی یہ بڑا سنگین ہے کیونکہ ہم نے جو ہماری جو گرین لینڈ تھی اس کو گرے میں تبدیل کر دیا ہے اور شہروں کو ہم نے کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے جو ماحولیاتی تبدیلیاں انتہائی خطرناک ہیں۔ آپ دیکھ لیں نومبر کا پہلا ہفتہ ہے، پورے ملک میں سردیوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ابھی بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نومبر کے اندر سخت گرمی پڑ رہی ہو اور اے سی چل رہے ہوں، اور بالخصوص کراچی کے اندر تو یہی صورتحال ہے۔ اور اسلام آباد میں ہلکی پھلکی وہ ہے، ایک شائبہ سا ہوتا ہے، ایک وہم ہوتا ہے کہ سردیاں ہیں، لیکن کراچی ہو یا لاہور ہو، اس طرح سے جنوبی پنجاب، سارے یہاں پہ شدید گرمی کا راج ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر اگر ہم سنجیدہ ہوں، گو کہ ہم سنجیدہ ہوتے نہیں ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہوں تو امریکہ کی توجہ یا جو بھی نیا صدر آتا ہے کملا ہیرس، یہ تو ہمیں کملا ہیرس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پوری دنیا کو اسی ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال تو ٹرمپ جمہوری اقدار سے زیادہ فوجی آمروں کے ساتھ مذاکرات پر تیار رہتے ہیں، اس لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ جمہوری اقدار سے متعلق کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ یہ شاید غلط ہی ہوگا کہ وہ اس طرح سے ہو، کیونکہ ہمارے جو بعض افراد ہیں مخصوص جماعت کے، ان کا یہی کہنا ہے کہ دباؤ ڈالا جائے گا پاکستان کے اوپر۔ میرے خیال میں تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے، کہ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں پاکستان امریکہ روابط میں اضافے کا امکان کم ہی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان اقتصادی اور عسکری دوڑ بھی جاری ہے، مگر دونوں ممالک کا اقتصادی طور پر ایک دوسرے پر انحصار بھی ہے، اس لیے اس وقت موری یا کشیدگی کو زیادہ بڑھاوا بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اب بات وہی ہے کہ امریکہ کے تعلقات چائنا کے ساتھ کشیدگی پوری سب کو پتہ ہے، اور انڈیا کے ساتھ، کیونکہ دو ملک ہیں چائنا اور انڈیا، جو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 3 ارب کی آبادی ان دونوں ممالک کی ہے اور پوری دنیا کی 8 ارب ہے۔ تو جھکاؤ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ تلخ تعلقات کے باوجود بھی امریکہ چین کے ساتھ مکمل طور پہ تعلقات اپنے خراب نہیں کرتا ہے، اور پاکستان کا تو بہرحال وہ یہی رہا ہے کہ بائیڈن کا جو دور گزرا ہے، تقریباً اب یہ 2 ماہ رہ گئے ہیں، پاکستان سے متعلق ان کی بے ضرر سی پالیسیاں رہی ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان فیل ہو جائے، یہ حد سے زیادہ معاشی مسائل میں مبتلا رہے، اسی لیے اس نے IMF جیسے معاملات میں پاکستان کی حمایت کی ہے۔ آج بھی اس کے باوجود دیکھیں آپ پاکستان تعلقات یہ ہمیشہ سے وہ اس طرح سے رہی ہے۔ اگر ہم آج بھی دیکھیں تو پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ بہتر روزگار کے مواقعوں کی تلاش میں امریکہ جانے کے متمنی اور بیتاب ہیں اور خواہش مند ہیں، کیونکہ یہاں کے حالات سب کے سامنے ہیں، اور پیرس امریکہ میں موجود پاکستانی ہیں ایسے بھی ہیں جو یعنی کہ اپنے ویزے میں توسیع یا گرین کارڈ ملنے کے منتظر ہیں۔ کملا ہیرس اس وقت امریکہ کی نائب صدر ہیں اور ٹرمپ امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں۔ امریکن امیگریشن جو ہے اور دیگر امور پر دونوں امیدوار انتخابی مہم کے دوران اپنی پالیسیاں واضح کر چکے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کملا یا ٹرمپ میں سے کوئی بھی اقتدار سنبھالے ان کی زندگی پر زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور ہمیں بھی میرے خیال میں ڈرم بیٹنگ کے بجائے زمینی حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ امریکی انتخاب ہے، انہیں ان کی تمام تر توجہ اپنے عوام پر ہوگی، ان کے معیشت کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، اور جو گرتی ہوئی جو اکانومی ہے
اس کو سہارا دینے کا وہ ہے، اور اسی لیے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کی جو آبادی ہے اس میں پاکستانی صرف 7 لاکھ ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ صرف 35 لاکھ ہیں، اور جبکہ اس کی جو آبادی ہے وہ 35 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ تو ہمیں میرے خیال میں جو افسانوی دنیا ہے اور خواہشات کی جو دنیا ہے اس سے باہر آ کے حقیقت پسندی کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔